نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الہی آمین ثم آمین شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یاسمین علی اپنے سلسلے وار قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے تھے وہ ہم پچھلے ویڈیو میں سن چکے ہیں، اور اب میں آیت نمبر 60 سے شروع کرنے جا رہی ہوں، اور رکوع نمبر 6 ہے، سورہ البقرہ ہے، اور آیت نمبر 60 ہے۔ وہ سلسلہ میں پھر سے جوڑتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر، فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا بحکم ربی اس پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب وہ چٹان ابھی تک کہتے ہیں کہ جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، اور چشموں کے شگاف بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور 12 چشموں میں مصلحت کیا تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے 12 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا، اور تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر جو قبیلہ تھا اس نے جان لیا کہ کون سی جگہ ان کے پانی لینے کی ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو، لیکن ساتھ شرط لگائی تھی وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہیں پھیلانا، کہ نمک حرامی نہیں کرنی، میرے احکامات کے مطابق چلنا، اور کھانا پینا تو اللہ کے ذمے ہے۔ تو زمین پر فساد جب انسان پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ موقع جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہ ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کر کے آئے ہیں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ من و سلوہ کھا کر ہمارا دل اوب گیا ہے، اے موسیٰ اب ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن وغیرہ جو ہے، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کی بجائے ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ من و سلوہ چھوڑ کر جو تمہیں بلا مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو جو زبان کی لذت ہے اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تم تیار ہو، اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو؟ تو انسان کی سبق کیا مل رہا ہے اس آیت سے کہ انسان کی نیت ہمیشہ اپنے مقصد پر ہونی چاہیے، فوکس اور یور ٹارگٹ۔ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی عطا کر دینی ہے، لیکن انسان چونکہ چھچورا پن ہے، انسان کے اندر چھچورا پن ہے اور کم ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کہتا ہے فوراً ہمیں وہ چیز مل جائے جو اللہ رب العزت نے کسی مسلط کے تحت ابھی نہیں دی ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کسی شہری آبادی میں جا کر آباد ہو جاؤ، وہاں تمہیں ہر وہ چیز مل جائے گی جو کہ تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور پھر حالت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو کر پلٹے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے۔ نمبر 1 ان کا یہ گناہ تھا، اور آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں،
نمبر 1 کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اور نمبر 2 کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے پوری ڈٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ اور نمبر 3 کہ ارشاد الہی کے مطلب اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ تو یہ تھی ان کی کفر کی مختلف حالتیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، یہ ان کا دوسرا گناہ تھا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک گناہ پر ان کو سرزش فرمائی، ان کی سرکشیاں ہمارے سامنے رکھی اور اپنے احسانات بھی ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ توازن لاؤ، اپنی زندگیوں کا موازنہ کرو بنی اسرائیل کی زندگیوں سے، کہ کہیں تم بھی وہی حرکتیں تو نہیں کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے کی تھی اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے، ذلت اور مسکینی ان پر چسپاں کر دی گئی۔ جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں رسوائی ملتی ہے، اور ابھی آگے جو ہونا ہے وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ۔ اور حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اور جو کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ میری مقرر کردہ حدود ہے، ان کو معمولی مت سمجھنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی اللہ رب العزت کی حدود سے آگے نکلے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا جو کہ بنی اسرائیل والوں کا ہوا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم والشاہدین مع الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شکر تعریف اللہ رب العزت کے لیے، ولک الحمد ولک الشکر کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم سلسلہ وار قرآن سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اگلے درس میں یہ حدیث سناؤں گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ تو پلیز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، اور اچھی لگنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ فی امان اللہ۔